أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے اور رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں اور مسکینوں سے بھی اور لوگوں سے بھی بھلی بات کرو گے اور لوگوں سے بھلی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ موڑ کر پھر گئے۔ سورۃ البقرہ کی اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کو اس عہد کا تذکرہ کیا گیا تھا جب اللہ پاک نے ان سے اس وقت لیا کہ جب تورات کا نزول ہوا۔ اس عہد میں پہلی جو بات ہے وہ یہ کہ تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ لیکن بنی اسرائیل نے جس طرح گائے کی پوجا کرنی شروع کر دی، یہودیوں نے کہا بھی عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا بھی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے اس عہد کا پاس نہ رکھا، انہوں نے شرک کیا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی جہاں پر ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہاں پر کلمہ پڑھنے کے ساتھ اگر کوئی شرک کر لے، غیر اللہ کو جا کے جو سجدہ کر لے، تو پھر وہ شرک ہو جائے گا، اس کلمہ پڑھنے کا پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو جہاں پر دوائی لینی ہے وہاں پر پرہیز بھی جو کرنی ضروری ہے۔ اگر پرہیز نہیں کریں گے تو پھر مریض جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، روحانی لحاظ سے ہم مضبوط نہیں ہو سکتے۔ دوسری بات جو عہد ان سے لیا گیا یہ کہ والدین سے تم نے حسن سلوک کرنا ہے، جس نے اس آیت کریمہ میں جو ہے نماز کو قائم کرنے کے بارے میں بھی فرمایا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا بھی اچھا عمل کون سا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، دوسری بات یہ کہ والدین سے حسن سلوک کرنا، اور تیسری بات یہ کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تو اس آیت کریمہ میں دوسرا جو نقطہ جو تھا وہ یہ کہ والدین سے حسن سلوک کرنا، اس کے بعد پھر قرابت داروں سے حسن سلوک کرنا، یتیموں سے، مسکینوں سے، اور اللہ پاک نے یہ بات فرمائی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، کسی کو تبلیغ کر دینا، کسی کو نماز کی دعوت دے دینا، مسکرا کر کسی سے ملنا، ہر نیک بات جو ہوتی ہے کسی سے کہنا وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ابھی نماز کو قائم کرو۔ ایک تو بنی اسرائیل سے یہ یاد لیا گیا بے نماز کو قائم کرنا، تو اصل میں نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرنا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ ایک تو یہ بنی اسرائیل سے آیا تھا، دوسرا تمام امت محمدیہ پر بھی یہ چیزیں لاگو ہوتی ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور پھر زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی ہے تو نماز صرف امت محمدیہ پر ہی فرض نہیں بلکہ اس سے پہلے جو شریعتیں جو تھیں ان پر بھی نماز فرض تھی۔ صرف نماز کی رکعت یا کہ نماز کو کہاں ادا کرنا ہے،
جس طرح پہلے نماز مخصوص جگہ پہ ادا کی جاتی تھی، لیکن امت محمدیہ میں یہ ہے کہ بھئی ساری زمین جو ہے پاک ہے، نماز ادا ہم کر سکتے ہیں۔ اور آیت کریمہ سے یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ جہاں پر اسلام نے ہمیں حقوق اللہ کے بارے میں تاکید کی ہے، وہاں پر حقوق العباد کے بارے میں بھی تاکید کی ہے۔ تو کسی کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات، جس طرح حقوق العباد کے بارے میں اور حقوق اللہ کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا، تو نماز پہلا جو سوال جس طرح ہوگا حقوق اللہ میں نماز کے بارے میں، وہاں پر حقوق العباد میں یعنی جو سوال ہوگا وہ قتل کے بارے میں ہوگا۔ تو کسی کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، اسلام نے تو چھوٹے چھوٹے حقوق بیان کیے گئے ہیں، ابھی یتیموں سے کا بھی خیال کیا جائے، مسکینوں کا بھی خیال کیا جائے، جس نے ایک اور آیت کریمہ میں آیا کہ مال کہاں خرچ کیا جائے، تو جواب دیا کہ ابھی والدین پر ان کا نان نفقہ پورا کیا جائے، اگر پھر مال اگر زیادہ ہے تو پھر رشتہ داروں پر، پھر یتیموں اور پھر مسکینوں کا جو وہ خیال کیا جائے۔ تو بنی اسرائیل جو ہے ان سے بھی یہ یاد لیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے پہلے جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی، یا یہ کہ جو شریعت موسوی پر تھے، جب وہ منسوخ ہو گئی، اس کے بعد پھر یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جب منسوخ ہو گئی، اور اس کے بعد پھر امت محمدیہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے اور سیدھے راستے پر رہے، آخری وقت تک وہ صراط مستقیم پر قائم رہے، تو پھر وہ لوگ کامیاب ہوئے۔ تو یہاں پر آیت کے آخر میں یہ بیان کیا گیا کہ تم پھر گئے مگر تھوڑے، اور تم ہے ہی پھرنے والے۔ جس طرح میں نے ایک مثال دی بھی، انہوں نے گائے کی پوجا کرنی شروع کر دی، یہودیوں کے اب عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی وہ شاید سے پھر گئے۔ اب آیت کریمہ میں دیکھیں، ہم نے جو ہے وہ گرامر کا کون سا قاعدہ پڑھنا ہے، تو گزشتہ درس میں ہم نے فعل ماضی کے بارے میں پڑھا تھا، اس میں ایک لفظ ہم نے پڑھا تھا کسبہ، کسبہ یعنی اس نے کمایا۔ اب کسبہ کے شروع میں اگر نہ لگ جائے کسبنا، تو اس کا مطلب ہو جائے گا ہم نے کمایا۔ تو اس آیت کریمہ میں دیکھیں یہ لفظ ایک ہے شروع میں اخذنا، یعنی ہم نے لیا، اس کا مطلب ہے کہ فعل ماضی کے آخر میں جب نہ لگ جائے تو پھر شروع ترجمہ کرتے وقت ہم شروع میں ہم لگائیں گے، یعنی ہم نے لیا۔ اگر آخر میں تا پشتو لگ جائے، اخذتو یا کسبتو، کسبتو، تو پھر تو اس کا ترجمہ کرتے وقت ہم شروع میں میں لگائیں گے، یعنی میں نے کمایا، میں نے عہد لیا۔ تو یہ جو دو چیزیں جو ہیں جو آج کے سبق میں ہیں، ایک نا کا یعنی کیا اس کا کردار ہوتا ہے، اور پھر تا پشتو اگر ماضی کے آخر میں لگ جائے تو پھر اس کا جو کیا ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ دو آپ نے جو قاعدے جو ہیں یہ ذہن میں رکھیں، دو صیغے جو ہیں وہ ذہن میں رکھیں، اس کے بعد مزید صیغے جو ہے آتے جائیں گے، ہم سیکھتے جائیں گے، اسی طرح ترجمہ کرنا آسان ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، درس سننے کے بعد اسے شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔